حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ نے کبھی مجھے کوئی کچھ کہا ہی نہیں، کبھی فرمائش ہی نہیں کی. ایک دن بیمار ہو گئی تو کہنے لگی، میں قریب بیٹھا تو میں نے کہا فاطمہ زندگی میں تو نے کبھی کچھ نہیں مانگا، اور عزت والے باپ کی عزت والی بیٹی، میرا دل کرتا ہے کوئی فرمائش تو کر دو. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی اگر ایک انار مل جائے نا، اگر ایک، میرا دل کر رہا ہے اگر ایک انار مل جائے، ایک انار مل جائے تو طبیعت چاہ رہی ہے انار کھانے کو. مولا علی شیر خدا فرماتے میں گیا ایک انار خریدا بازار سے، 1 دینار تھا میری جیب میں. انار خرید کے جب واپس پلٹا نا تو کہتے ایک بوڑھا شخص، ہونٹوں پہ کمزوری. آپ فرماتے ہیں میرے باپ دادا کی عمر کا، لڑکھڑاتے اس کے ہاتھ اور کہنے لگا علی میں بھوکا ہوں کئی دنوں کا. حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس بھی وہ 1 ہی دینار تھا جس کا انار آ گیا. کہتے میں نے اسی وقت وہ انار نکالا، اس شخص کے ہاتھ میں رکھا. بوجھل قدموں سے جب میں اندر داخل ہوا نا تو پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی، صبر والے محبوب کی صبر والی بیٹی. کہتے ہیں جب میں نے اپنا قدم اندر رکھا دروازے کے تو فاطمہ نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی علی پیسے اللہ کے رستے میں دے آئے ہو، خیرات کر رہے ہو. حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فاطمہ کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا فاطمہ تجھے، کہنے لگی مجھے یقین ہے آپ انار لینے گئے تھے، آپ نے خرید بھی لیا تھا، اور مجھے پتا ہے علی میرے ساتھ بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی، یہ کسی سوالی نے مانگ لیا ہوگا. علی آ جا، مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملا جو تو اللہ کے راستے میں دے آیا ہے تو سکون ملا ہے، کھانے سے نہیں ملا جو تیرے دینے سے ملا ہے. مولا علی کہتے ہیں صبر کر کے میاں بیوی بیٹھ گئے تو دروازے پہ دستک ہوئی. کہتا میں اٹھ کے دروازے پہ گیا تو حضرت سلمان فارسی دروازے پہ کھڑے تھے. انہوں نے نا 9 انار مجھے دیے، کہنے لگے نبی پاک نے بھیجے ہیں، یہ 9 انار ہے نبی پاک نے بھیجے ہیں. تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہمارے نہیں کسی اور کے ہیں، ہمارے نہیں کسی پڑوسی کے ہیں، دائیں بائیں دیکھ لے. کہنے لگے نہیں تمہارے ہی ہیں. فرمانے لگے نہیں میرے ہوتے تو 10 ہوتے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم ایک نیکی کرو گے میں 10 کا اجر عطا کروں گا. فرمایا میرے ہوتے تو 10 پورے ہوتے، اللہ رسول نے بھیجے اور میرا یقین کمزور ہو سکتا ہے، میرے ہوتے تو 10 ہوتے، یہ 9 ہے. حضرت سلمان فارسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 10واں بھی نکالا، کہا علی تیرے 10 ہی تھے، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. 10 ہی تھے تیرے. یقین کی دولت زنجیریں کاٹ دیتی، یقین کی دولت انسان کو نواز دیتی. جب تو لڑکھڑاتا ہوا آیا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہا کر کے یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، جب مالک سے مانگ تو کہا کر یا اللہ تجھی سے مانگنا ہے، میں لے کے اٹھوں گا، تو مجھے دے گا. فرمایا جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا. کمزور سا مسلمان، لڑکھڑاتا سا مسلمان دیکھتا ہوں کرتا ہوں. اور یہ بھی نہ دیکھا کریں بھائی ایمان یقین کو استقامت کے درجے پہ لیں، یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کیسے دے گا. وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وسیلے کو پسند کرتا ہے، پر وسیلے کا محتاج وہ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے. ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے. اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے. جب یقین رکھیں، یقین قرآن مجید پڑھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، چاروں جانب دشمن ہی دشمن ہے. جادوگر آ گئے، انہوں نے سانپ چھوڑے، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا عصا پھینک دو. کہنا چاہیے تھا نا کہ یا اللہ ایک ہی تو شے ہے، اتنے سانپ ہے، بچانے کے لیے ڈنڈا ہے وہ پھینک دوں. ڈنڈا پھینکا جاتا ہے، سانپ کو دیکھ کر کے قابو کیا جاتا ہے. یہ میرا اور آپ کا ذوق ہے نا، لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاحظہ کیجئے میرے عزیزو. اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا، اے موسیٰ ڈال دے اپنا عصا. پہلے نہیں فرمایا کہ سانپ بن جائے گا، فرمایا بس تو ڈال دے. میں اور آپ ہوتے ہیں تو سانپ سامنے ہے، ڈنڈا ہاتھ میں ہے، ہم کہیں گے عجیب بات ہے، یہی تو دفاع کی چیز ہے، اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے؟ کہا ڈال دو. تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا. کہا میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا. اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو، اس عصا کو اژدہا بنا دیا. اب کبھی عصا بھی اژدہا بنے؟
کبھی کبھی چھڑی بھی بہت بڑا اژدہا بنی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے اژدہا، بلکہ اس سے پیچھے چلیے، عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہیں نا. جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی، ماں کے دل میں صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریا میں بہا دے. اور بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا آکسیجن کیسے جائے گی، اور دریا میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں. ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا اماں کا. انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں، دین کو ماننے والے. ماں کے دل میں اللہ نے بات، اللہ قرآن میں کہتے میں نے وحی کی، میں نے القاء کیا، میں نے بات ڈالی. حضرت موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں نے ڈال کے نا سمندر میں بیٹا، میں نے سمندر میں بیٹا ڈال کے صندوق میں بند کر کے رب کے حوالے کیا. آپ فرماتے ہیں میرے مالک کا بھروسہ کیا تو پھر میرے مالک کا کام دیکھو، کمال دیکھو. میں نے دریا میں ڈالا، اللہ نے فرعون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کرا دی. یہ یقین کہ حضرت موسیٰ کے پاس قوم آئی، قرآن پڑھیے، کہ جناب پانی چاہیے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. ہم نے کہا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو. عقل والا آدمی ہوتا تو اڑ جاتا، کہتا یا اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلا ہے. اضرب بعصاک الحجر، مارو پتھر پہ ڈنڈا. اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا، ٹھا کر کے ڈنڈا لگایا. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے ایک عصا مارا، میں نے 12 چشمے جاری کر دیے. تو لے تو اللہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے پڑھ نماز روزی دوں گا، کہتا ہے سوچتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں آجا مسجد میں تیرا ہو جاؤں گا، کہتا ہے دیکھتا ہوں. رب فرماتا ہے تو میرے محبوب کی غلامی کر، میں تجھے محبوب بنا لوں گا. تو کہتا ہے تھوڑا بڑا ہو کے داڑھی رکھنی نہیں، ابھی سیانا ہو کے میں ذرا سرٹیفکیٹ لے لوں اسرائیل سے کہ کتنے سالوں کے بعد آئیں گے، پھر شروع کروں گا. پروگرام بنا رہا ہے، ابھی تو ارادے میں ہے. اللہ کے پیغمبر کا ڈنڈا، اور اس سے زیادہ آگے بات ہو گئی. پیچھے فوج لگی ہوئی ہے فرعون کی، مجمع ہے، ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے، تلواریں نیزے. فرعون پیچھے، آگے دریا آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، اب کدھر جائیں؟ اللہ پاک نے فرمایا مارو ڈنڈا. کہاں؟ پانی پہ، پانی پہ ڈنڈا مارو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پہ ڈنڈا مارے تو پانی ابھرے گا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ پہلے پتھر پہ ڈنڈا مروایا تو پانی نکلا، اب پانی پہ ڈنڈا مروایا. فَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے پانی پہ ڈنڈا مارا تو میں نے پانی میں رستے بنا دیے. ایک جگہ ڈنڈا مارا تو پانی نکل آیا، دوسری جگہ عصا مارا تو پانی خشک ہو گیا. 12 چشمے بن گئے، 12 رستے بن گئے دریا میں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، اور اللہ فرماتے ہیں فرعون بھی آیا تو اسے میں نے غرق کر دیا، اور وہ کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا کہ بنا کیا ہے. یہ تو بات ہے حضرت موسیٰ کی، میرے مصطفیٰ کے غلام. حضرت سعد بن ابی وقاص قادسیہ کی جنگ کے لیے نکلے، رستے میں دریائے نیل آ گیا. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص اب کہاں سفر طے کر کے آئے، کہتے پتہ ہی نہیں تھا کہ دریا آ جائے گا. اب دور دور تک پل کوئی نہیں. صحابہ کہتے ہیں دشمن للکار رہا، حضرت سعد بن ابی وقاص دریا کنارے کھڑے ہوئے، ایمان، یقین اور استقامت، ڈٹ گئے. کہنے لگے او دریا، اگر تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے، محمد عربی کے وفادار نوکر ہیں، ہم تو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. فرمایا چھوڑ رستہ. صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہم نے نعرے لگائے جب دریا نے رستہ ہی چھوڑ دیا. کہتے ہیں پھر اللہ رسول پر ہم ذکر کرنے لگے، درود پڑھنے لگے، دریا سے رستے بن گئے. فرماتے ہیں 10,000 کا لشکر گزر گیا. اس پار جب گیا نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پھر مجمع پہ نظر ڈالی. فرمایا کسی کی کچھ ہے تو نہیں رہ گئی پانی میں، کوئی دریا میں چیز تو نہیں رہ گئی. ایک صحابی کہنے لگے میرا مٹی کا پیالہ رہ گیا ہے. یار ذرا دیکھیے انداز دیکھیے، مٹی کا پیالہ. اور یار چھوڑ پرا، مٹی کا پیالہ کیا ہوتا ہے؟ اب تو مٹی کے پیالے کی بات کرے گا، چھوڑ دے، کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا پیالہ میرا رہ گیا ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کیوں ہمارا پیالہ رہ جائے، ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں. ایمان، یقین اور استقامت کی دولت. پھر دریا کی طرف دیکھا، کہنے لگے چل یار ہمارا پیالہ بھی واپس کر دے. صحابہ کہتے ہیں دریا کی لہر آئی اور پیالہ بھی واپس کر دے. اور میرے بھائی جب ایمان کی دولت، یقین کی دولت، اعتماد کی دولت،
جو بابا کہتا ہے نا کہ معاذ اللہ تعالیٰ الو کا خون لے آؤ اور شیر کی کھلڑی لے آؤ، میں کالا پیلا نیلا جادو کروں گا، اس پر لوگ دوڑ کے جاتے ہیں، 50-60 ہزار روپیہ بھی دے آتے ہیں دوڑ کے۔ اور اگر کہا جائے کہ مسجد آؤ 4 رکعت نماز پڑھو، حاضری دو مسجد کی، تو کہتے ہیں معرفت والے ہیں، معرفت والے نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ کون سی معرفت ہے؟ یہاں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا، چونکہ یہ لیٹ ہے نا، یہ پتہ نہیں جنت میں جا کے ملے گا، کب ملے گا، معاذ اللہ۔ لوگ دنیا داری کے معاملے میں پس جاتے ہیں، حکمران نے وعدہ کر دیا ہے سڑکیں پکی ہو جائیں گی، خوشحالی ہو جائے گی، موجیں لگ جائیں گی، لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں ووٹ دینے کے لیے، اور تیرے رب نے کہا ہے تو مجھ سے ڈر جا، میں تیری دنیا بھی اچھی کر دوں گا، آخرت بھی اچھی کر دوں گا، تو ادھر آ میری بارگاہ میں جھک۔ لوگ اعتماد اور یقین کو اوہام پرستی کا شکار ہیں، ہم لوگ وہم کا شکار ہیں، ہم لوگ بدشگونی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، ہم ان چیزوں کا شکار۔ بھائی اعتماد کی دولت پیدا کریں، یقین اپنے اندر پیدا کریں، ایمان پیدا کریں، ڈٹ جائیں رب رسول کا نام لے کر۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، مصر فتح ہو گیا، حضرت عمر بن عاص گورنر بنے۔ رواج یہ تھا مصر کے اندر کہ ایک دریا چلتا تھا، دریائے نیل، اور سارے مصر کا انحصار اسی دریا پہ تھا، فصلوں کو پانی بھی لگتا اسی سے، جانور بھی اسی سے پانی پیتے، کھیتیاں بھی اسی سے سیراب ہوتی۔ سال کے بعد وہ دریا خشک ہو جاتا تھا، سال کے بعد وہ دریا خشک ہوتا، اور جب خشک ہوتا نا تو ایک کواری لڑکی قتل کر کے دریا میں ڈالتے، پھر وہ دریا چلتا۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پہ اوہام پرستی ہے، کہتے ہمارے آستانے کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا آستانے کا، اس آستانے کا طریقہ ہوتا ہے جس آستانے کا تعلق در مصطفیٰ سے ہوتا ہے، باقی کسی آستانے کا اپنا کوئی ذاتی طریقہ نہیں۔ طریقہ وہ جو میرے نبی پاک کا طریقہ ہے، اس سے ہٹ کر کون سا طریقہ ہے؟ ہمارے آستانے کا طریقہ ہے، ہماری یہ رسم ہے، ہمارا یہ رواج ہے، اٹھا کے بھاگ جاؤ رسم و رواج۔ ہمارے رسم و رواج رسول اللہ کی سنت کے پابند ہے۔ سارے بولیے صلی اللہ ہو، پھر ایک دفعہ پڑھیے درود شریف صلی اللہ ہو، 3 دفعہ کر لیں تاکہ تعداد ہو جائیں، صلی اللہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اصل طریقہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کو جناب عمر بن عاص، اور کہتے ہیں کہ پکا طریقہ یہ تھا کہ جب تک لڑکی قتل کر کے ڈالتے نہیں تھے دریا چلتا نہیں تھا۔ حضرت عمر کو خط لکھا کہ حضور یہ معاملہ ہے، اور لوگ مجھے یہی کہتے ہیں، میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اسلام ظلم کا حکم نہیں دیتا، ظلم کی اجازت نہیں دیتا، کیسے لڑکی قتل کی جائے، اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ حضرت عمر ایمان، یقین، استقامت، پہاڑ ہے یہ لوگ۔ حضرت عمر نے 2 خط لکھے، ایک حضرت عمر بن عاص کے نام، دوسرا دریائے نیل کے نام، 2 خط لکھے۔ ایک خط لکھا دریا کے نام، ایک خط لکھا عمر بن عاص گورنر کے نام۔ گورنر کے نام خط لکھا تو فرمایا جتنے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کمزور ایمان والے، سب کو دریائے نیل پہ لے جا، اور میرا یہ دوسرا خط دریا میں ڈال دے اور سب کے سامنے ڈالنا۔ کہتے ہیں یہ خط تو پڑھنا چاہے تو